السلام علیکم، میرا نام مدیحہ اعظم ہے اور میں ایک کلینیکل سائیکولوجسٹ ہوں. آج ہم بات کریں گے کہ غصہ کیا ہے اور ہم غصے کو کس طرح سے وقتی طور پر کنٹرول یا مینیج کر سکتے ہیں. غصہ ایک نیچرل ایموشن ہے، لیکن وہ اس وقت تک نیچرل ایموشن اور نارمل ہے جب تک وہ کنٹرول میں رہتا ہے. لیکن جب وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہماری لائف کے مختلف ڈومینس افیکٹ ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ریلیشن شپس، ہمارا ورک انوائرمنٹ، کہ ہم لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہمارا ریلیشن شپ ڈسٹرب ہو رہا تھا کیونکہ ہم ہر وقت ہر بات پہ اینگر شو کر رہے ہوتے ہیں. تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اپنے غصے کو کس طرح سے وقتی طور پر کنٹرول کر سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ کو کسی سچویشن میں یا کسی بات پہ غصہ آ رہا ہے تو پاز، کہ آپ خود کو وقتی طور پر اس چیز سے تھوڑا سا ڈسٹریکٹ کر دیں، یا تو وہ جگہ چھوڑ دیں، کسی اور جگہ چلے جائیں، یا پھر ایسا کریں کہ آپ ٹھنڈا پانی پی سکتے ہیں، آپ شاور لے سکتے ہیں، آپ واک کے لیے جا سکتے ہیں. کیونکہ وقتی طور پر اس سچویشن کو اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ہم شاید اس چیز کے بارے میں ریفلیکٹ کر سکتے ہیں یا اس چیز کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں غصہ کس وجہ سے آیا ہے. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ خود کو پاز دینے کے بعد آپ جو ہیں تھوڑا سا خود کو ریلیکس کریں. ریلیکس آپ ڈفرینٹ طریقوں سے کر سکتے ہیں. آپ ڈیپ بریتھنگ کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ واک پہ جا سکتے ہیں، آپ کسی اپنے فرینڈ سے بات کر سکتے ہیں، اس چیز کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ یہ بات ہوئی، اس بات کی وجہ سے مجھے غصہ آیا تو میں کیا کروں. لاسٹ ون ہے کہ ریفلیکٹ کرنا کہ مجھے غصہ کس بات پہ آیا ہے، کس وجہ سے آیا وہ غصہ جو ہے وہ صحیح بات پہ آیا ہے یا نہیں. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غصہ صرف غصہ نہیں ہوتا، غصے کے ساتھ ہمارے بہت سارے ایموشنس اٹیچ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آج پورا دن میرا جو ہے وہ ورک انوائرمنٹ میں یا میرے آفس میں ٹھیک نہیں گیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ فرسٹریشن ہے، اور میرے دوست نے مجھے ڈچ کیا جس کی وجہ سے بھی جو ہے تھوڑا سا دکھی ہوں. اور گھر آنے کے بعد اگر گھر والوں نے یا پیرنٹس میں سے کسی نے کوئی بات کی تو ہم غصے میں برسنے لگے. تو وہ یہ نہیں تھا کہ پیرنٹس نے کوئی بات کی جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آیا، بلکہ آپ کا آفس میں دن برا گزرا جس کی وجہ سے غصہ آیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ غصہ ایک آئس برگ کی طرح ہوتا ہے کہ اس اوپر تو ہمیں غصہ ہم شو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بیہائنڈ بہت سارے پیچھے جو ہے وہ ریزنس ہوتے ہیں. دکھ ہوتا ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے، اریٹیشن ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے، کنفیوژن ہوتی ہے، جھنجھلاہٹ ہوتی ہے. تو تھرڈ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ریفلیکٹ کریں کہ آپ کو غصہ کس بات پہ آیا ہے اور کیا وہ غصہ جائز ہے، یا اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی کی بات بری لگی ہے تو ہم اس انسان سے کس طریقے سے بات کر سکتے ہیں. جیسے میں نے لاسٹ ویڈیو میں کمیونیکیشن اسٹائل کی بات کی تھی، جس میں اسرٹیونیس کی بات کی تھی کہ ہم کس طرح سے بہتر طریقے سے اپنی بات دوسروں تک کنوے کر سکتے ہیں جس میں دوسرے کو بھی پرابلم نہ ہو، اور ہم اپنا جو بھی ہم نے فیل کیا، کچھ اگر ہم نے نیگیٹو بھی فیل کیا تو ہم دوسرے کو بہتر طریقے سے ایکسپریس کر سکیں یا بتا سکیں کہ میں نے یہ فیل کیا ہے. تو ہم اسرٹیو وے میں بھی دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ غصہ کس بات پہ آیا ہے، تاکہ ہم اس کے بعد جو ہے وہ اس چیز پہ بات کر سکتے ہیں. یہ سارے طریقے وہ تھے جو ہم وقتی طور پر جو ہے وہ غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہم وقتی طور پر اپنے غصے کو کنٹرول کر لیں تو ہمارے بہت سارے ریلیشن شپ جو ہے وہ خراب ہونے سے بچ جاتے ہیں. 3 چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہیں: پاز، ریلیکس، دین ریفلیکٹ. اگر آپ وقتی طور پر ان کو مینیج کریں گے تو آہستہ آہستہ یہ ہے کہ آپ کے بیہیویئرس میں سے وہ جو انسٹنٹ غصہ آنا ہے، فوری جلدی طور پہ غصہ آنا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ نہیں ہوں گے اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ہوپ فلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی. تھینک یو.